بھی میرے کپتان نے بڑا اچھا میسج دیا ہے. میں فیصلہ سازوں سے کہتا ہوں سمجھو بات کو. ہم دور نہیں ہیں, ہم اس ملک کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. تحریک انصاف پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتی ہے. تحریک انصاف قوم کو جوڑنا چاہتی ہے. تحریک انصاف ہی وہ ایلفی ہے, وہ میجک اسٹون ہے, وہ گلو ہے جو جوڑ سکتی ہے. باقی کسی میں جوڑنے کی طاقت نہیں ہے. یہ اگر لگاؤ گے وہ ایکسپائرڈ ایلفی ہے, ایکسپائرڈ گلو ہے, ایکسپائرڈ میجک اسٹون ہے. صرف تحریک انصاف میں وہ جیل ہے کہ جو انصاف پارٹی پورے پاکستان کو جوڑ سکتی ہے. باقی سب ایکسپائرڈ لوگ ہیں, کوئی ان کے اندر کرنٹ بھی نہیں ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج میرے ساتھ ہمارے سینئر پارٹی کے ساتھی ہیں. چونکہ ہماری پارٹی کی قیادت بھی وکیلوں کے پاس ہی, میرے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں, ہمارے ڈویژن کے ایس وی پیز ہیں, ہمارے آئی ایل ایف کے صدر ہیں, ڈسٹرکٹ کے صدر ہیں, ڈسٹرکٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں, ہماری خواتین ونگ کی صدر ہیں, یہ ہمارے آئی ایل ایف کے صدر ہیں, ہمارے لیبر ونگ کے صدر ہیں, یوتھ کے نوجوان ہیں. ساری ہماری لیڈرشپ یہاں موجود ہے. ہم آج ایک مرتبہ اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سے گزشتہ رات سے یہ بلاول زرداری کی سندھ پولیس, سندھ حکومت لگتا ہے اس کی کانپیں ٹانگنی شروع ہو چکی ہیں. پوری کل شام سے ہمارے ورکروں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. ارے بھائی ہم کیا کریں, ہم دعائیہ تقریب کریں گے, ہم بتائیں گے کہ ہمارا کپتان اپنے کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم نے تو کچھ ایسا نہیں کیا ہے. اس دن ریلی کر رہے تھے تو لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا جیسے کشمیر میں لاک ڈاؤن ہوتا ہے. اس دعائیہ تقریب کے دوران اب کل ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ دعائیہ تقریبات منعقد کریں گے. ہم اپنے شہداء کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے. ہم اپنے قائد عمران خان, دیگر قائدین اور ورکرز کی آزادی کے لیے دعا کریں گے. ہم اپنے کپتان عمران خان قیدی نمبر 804 کی ہم تصویر لے کر ہم بتائیں گے کہ قوم ساتھ کھڑی ہے اس کے. ہم پاکستان کا جھنڈا اور تحریک انصاف کا جھنڈا کٹھا ہم لے کے لہرائیں گے. اور ہم سندھ میں انشاءاللہ پورے سندھ میں کراچی سمیت تالکا ٹاؤن ڈسٹرکٹ کی بنیاد کے اوپر ہم یہ مختلف 9 مئی کو تقریبات ہم یہ پروگرام منعقد کریں گے. ہم جس کا سرکولر جاری کر دیا ہے, پر امن ہے. ہم گزشتہ روز شجاعت بھائی بھی یہاں موجود ہیں, سینئر وکیل ہیں, ان کے گھر پہ چھاپا. میں مطلب ہمارے ہر ضلع میں پولیس کو چھوڑ دیا گیا. مراد شاہ صاحب آئی جی صاحب کچے کے ڈاکوؤں کو نمٹتے ہیں, وہ دوسری برادری کے لوگ آ کے اپنا بدلہ لیتے ہیں. اس میں آپ کی کانپیں ٹانگتی ہیں, اس میں آپ کو ہمت نہیں ہے. کراچی میں کلرز نے ہماری جانیں لینی شروع کر دی ہیں, ان کو روک نہیں سکتے ہیں. ہمارے ورکرز کو تنگ کر رہے ہو. ہمارے ایک ورکر کے بزرگ 75 سالہ والد کو تنگ کیا, خواتین کو تنگ کیا, گھروں میں گھسو. یہ حرکتیں نہ کرو. ڈرنے والے ہم ہیں نہیں. پہلے آپ لوگ کہتے تھے برگر ہیں, تتلیاں, نہ جانے کیا کیا. ہم لوہے کے چنے ہیں, ہم لوہے کے چنے. الحمدللہ ہمارے اندر ہمارے کپتان نے ایک انرجی ہمیں دے دی ہے. ہم اس قوم کے لیے لڑتے ہیں, ہم اس حقوق کے لیے لڑتے ہیں, ہم پاکستان کے لیے لڑتے ہیں, ہم اس ملک کے اس نسل کے مستقبل کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں تنگ نہ کیا جائے, ہماری راہ میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے. ہم پورے پاکستان میں کل پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے کہ 9 مئی کو جو ہماری کپتان کے ساتھ زیادتی کی گئی, جھوٹے مقدمات میں پھنسایا گیا, اور اس کے بعد فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے, ایک فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے 9 مئی کے قصے میں ہمیں پھنسا دیا گیا ہے. یہ ہم پہ کبھی بنائیے جوڈیشل کمیشن, کرائیے انکوائری, ججز سے کرائیے, اور اس کے بعد میں سمجھ سکتا ہوں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. سندھ میں جو پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے کہ یہاں جمہوری حکومت ہے, یہ تو مانگے تانگے کی فارم 45 کی نہیں, یہ تو فارم میں کہتا ہوں کہ ٹھپے کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی. اور باز آ جائیں آپ لوگ, زیادہ وقت آپ کا نہیں ہے. اپنی پولیس کو روکیں, اپنی پولیس کو اپنے کام پہ لگائیں. ہمارے ورکرز کو, میرے ورکرز کو, میری بچیوں کو, میری خواتین کو, میرے بزرگوں کو تنگ نہ کریں. ایسی حرکت نہ کریں کہ پوری قوم میں لاوا پک رہا ہے, پھٹ نہ جائے. قوم میں لاوا پک رہا ہے, پھٹ نہ جائے. ہم جھنڈا لے کے نکلے ہیں, ڈنڈا نہ لینا پڑ جائے. برائے کرم مہربانی فرمائیے, ہمارا جو آئینی حق ہے وہ ہمیں ادا کرنے دیں. ہماروں لوگوں کو نہ ڈرائیں دھمکائیں. ہم انشاءاللہ آئین و قانون میں رہتے ہوئے ہم آئین و قانون میں ہاتھ نہیں لیتے. ہم گملہ بھی نہیں توڑتے ہیں, اور ہمارے اندر اگر کوئی کالی بھیڑیں ہیں تو ان کا حساب کتاب کریں. ابھی ہمارے ساتھ وکلا بھی ہیں, چونکہ آج ہم پاکستان تحریک انصاف سندھ بھرپور مذمت کرتی ہے. لاہور میں جو وکلا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ڈنڈے ماری ہوئی ہے, معذرت کے ساتھ شیم. کھاریاں میں وہ نمٹے نہیں جاتے,
کھاریاں میں وہ تھانوں میں گھس کے ان کو مارتے ہیں. ہمارے خواجہ سرا بھائی ان سے ان کو نمٹ نہیں سکتے ہو. وہ سلام ہے ان خواجہ سرا بھائیوں کو کہ نکلے ہیں باہر، وکیلوں کے ڈنڈے مارتے ہو. ہاں ہم اپنے وکلا کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے آئی ایل ایف کے صدر اور ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب بھی وکلا کے حوالے سے بات کریں گے. کل وکلا نے بھی ہڑتال کا اعلان کیا ہے. اس تحریک کو چونکہ اس وقت تحریک ہم کہتے ہیں وکلا جس دن ججز آزاد ہو گئے عمران خان خود ہی آزاد ہو جائے گا. جس دن جوڈیشری کی آزادی کی تحریک چلا لیں ہم لوگوں آزادی خود ہی ہو جائے، حقیقی آزادی مل جائے گی. چونکہ جس انداز سے 6 ججز اور 12 ججز اور پورے ججز کی ایک تفصیل جو ہے جو سامنے آ رہی ہے، بات یہ ہے کہ ملک پورا یہ اس وقت ملک قید خانہ بن چکا ہے. ہماری سوچ پر کو قید میں، ہماری آزادی قید میں، ہماری سیاست قید میں، ہمارا بولنا قید میں، ہمارا مظاہرہ قید میں، پورا پاکستان قید میں، ہر شخص قید میں، پوری قوم قیدی نمبر 804 سے یکجہتی کے اندر ہم قید میں ہیں. اس جیل سے ہمیں نکالیں، اس جیل سے خود بھی نکلیں. جب تک قیدی نمبر 804 باہر نہیں نکلے گا نہ ملک میں اکانومی ٹھیک ہوگی نہ کچھ ٹھیک ہوگا. اس علامتی جیل کو ہم نے آ کے بتایا ہے کہ ہم جب تک میرا کپتان، ہمارا کپتان، قوم کا کپتان اندر ہے، ہم سب اپنے آپ کو جیل میں سمجھتے ہیں. کوئی اکانومی آپ کی ٹھیک نہیں ہوتی. اس کو نکالیں، جیل کھولیں. اسی لیے ہم نے پرندے بھی آزاد کیے علامتی طور پہ. کر دیں ہمارے 10,000 ورکروں کو آزاد. آپ کے اوپر سے نحوست ختم ہو جائے گی جو پی ڈی ایم دھکا سٹارٹ پی ڈی ایم بھی نہیں چل پا رہی ہے. پل صاحب بات کریں پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت اس قوم کو خطرہ ہے، اس کے بعد اگر کسی چیز کو خطرہ ہے تو وہ انصاف کے نظام کو خطرہ ہے. یہ 6 ججوں کو جو ہراسمنٹ ہو رہی ہے اور ان کے بیڈ روم میں جو کیمراز لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد میں ایک اور اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے 30 سے زیادہ ججز کے خطوط بھی آ گئے ہیں. جلد کچھ دنوں میں آپ کے سامنے ہوں گے کہ ان کے ساتھ بھی کیا مسائل ہیں، اور اس طرح پورے ججز جتنے بھی ہمارے ہیں جوڈیشری کے، کیونکہ یہی آخری رکاوٹ ہے جو قوم کی، ورکروں کی، مظلوموں کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کو انصاف دیتے ہیں. یہ ان کا نشانہ بنیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سازش ہوئی. اس کے بعد ایک کلیم ہے کہ کوئی اگر اکیوز ہے، کوئی اکیوز ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جوڈیشل انکوائری بنائی جائے، وہ بھی سپریم کورٹ کا سٹنگ جج ہو. ایسا کوئی اکیوز نہیں کرتا جو قصوروار ہو. پاکستان تحریک انصاف ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جوڈیشل انکوائری کی جائے اور وہ بھی سپریم کورٹ کا سٹنگ جج ہونا چاہیے. پھر پتہ چلے گا کہ اس نظام میں پیچھے چلانے والے کون ہیں، یہ کرانے والے کون ہیں، اور ایک دفعہ ہی معاملہ سیٹ ہو جائے گا پورے پاکستان کا. میں پھر دوبارہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آج وکیلوں پہ ہوا ہے، وکیلوں پہ حملہ جو ہوا ہے، ججوں پہ پہلے ہو رہا ہے، یہ پاکستان کے انصاف کے، عدالت کے نظام کو خطرہ ہے. ججوں کو، وکیلوں کو، عوام کو، ہم سب نے مل کر، ہماری بہنوں کو، یوتھ کو، سب نے مل کر اس نظام کے خلاف جنگ کر لی ہے. شکریہ جی. واپس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی میڈیا کے دوستوں کا، پرنٹ میڈیا اور جو ہماری الیکٹرانک میڈیا ہے ان کا مشکور ہوں کہ اتنی تعداد میں ہمارے پاس آتے ہیں. دیکھیں، ایز اے پریزیڈنٹ آف آئی ایل ایف سندھ، میں آج جو لاہور میں واقع ہوا ہے، جو وکیلوں کے اوپر تشدد کیا ہے، اور اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور آئی ایل ایف سندھ کی طرف سے جو کل ملک گیر ہڑتال ہے وکلا کی طرف سے جو سپریم کورٹ نے اناؤنس کی ہے، ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں وکلا کے ساتھ جو تشدد ہو رہا ہے اس کو فی الفور بند کیا جائے. جتنے وکلا ہمارے گرفتار اور حزب بیجا میں رکھے ہوئے ہیں ان کو فی الفور آزاد کیا جائے. دیکھیں، جوڈیشل سسٹم پر جو پاکستان میں قدغن لگائی ہوئی ہے، اس کی آپ لوگوں کے پاس زندہ مثال ہے کہ اسلام آباد کے 6 معزز جج صاحبان نے جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں یہ واضح لکھا کہ ہمارے ساتھ انٹرفیرنس بھی ہوتی ہے، انفلوئنس بھی ہوتی ہے. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ عدالتی نظام کو انصاف کے مطابق چلا سکیں. ہم اس انٹرفیرنس کو اور انفلوئنس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہم یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ان 6 ججز کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. آئی ایل ایف پاکستان کھڑی ہے، آئی ایل ایف سندھ کھڑی ہے. ہم صرف ہمارا یہ قصور ہے پاکستان تحریک انصاف کا، کیونکہ وہ رول آف لا کی بات کرتی ہے، وہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتی ہے. یہ کہتی ہے کہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن پاکستان کا ہر شہری برابر کا حق رکھتا ہے. اگر یہ ہمارا
जुर्म है तो ये जुर्म हम करते रहेंगे। देखें, हम ये समझते हैं, जैसे मेरे सदर साहब सिंध के हलीम आदिल शेख ने कहा कि ये एक 9 मई का वाक़या एक साजिश है। वो साजिश सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है। वो हम समझते हैं कि उस 9 मई का कौन बेनिफिशरी है। जो बेनिफिशरी है उसकी साजिश है। उसको उस अमल में जो हम डिमांड कर रहे हैं जुडिशल कौंसिल का जवाब देते थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए, जवाब देते। हाँ, हम ये कहते हैं कि जुडिशल कमीशन, जैसे मेरे सदर साहब ने कहा कि जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ईमानदाराना तौर पर करें, तो हम उसके लिए हाजिर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाजिर है। मैं आप लोग को ये भी बताना चलता हूँ कि सिंध में इमरान खान की आज़ादी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंशाअल्लाह ताला सिंध की हर बार में हम जाएंगे और हर बार में ये मोटिवेशन देंगे कि इंसाफ की हुक्मरानी हो। जी मैं आ गया। हाँ हलीम भाई आ जाए। हम नहीं मानते जुल्म के, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। जी जनाब। जी मई के हवाले से जिस तरह से आपने अपने आप को, अपनी पार्टी को जो है जिस तरह से आपने डिफाइन किया है, आपने बिल्कुल उनकी जो है बिल्कुल अपनी हिमायत की है कि आप लोग, कोई लोग मौजूद नहीं थे और ये एक साजिश की गई है, इसके बेनिफिशियरी कोई और है। जबकि फुटेजेस जो है सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, आपने नकाब पहना हुआ है, आपके साथ दीगर जत्थे मौजूद हैं और रोड पे जो है जलाओ गिराव हो रहा है, डंडा आपके हाथ में मौजूद है, बस टूटी हुई है, पूरा सारा स्टक हुआ हुआ है, पब्लिक परेशान है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? अच्छा जी, इसके बहुत सारे गवाह यहाँ मौजूद हैं। मैं खुद भी मौजूद था उसको। जी मैं बता रहा हूँ। हमने प्रोटेस्ट अनाउंस किया। हमने चूँकि मैं डिफ़ाइन कर दूँ आपको, बड़ा अच्छा सवाल है, इसका इंतज़ार था मुझे। शेलिंग हो रही थी, रुमाल रखना हमारा हक है ताकि हमारे आँखों में और हमारे मुंह पे सांस घुटता है। जब शेलिंग होती है, आपको भी अंदाज़ा है, ये रुमाल होता है, नकाब और रुमाल में फ़र्क होता है। जो रुमाल हम डालते हैं वो रुमाल था, वो रखते जब भी हम सियासी लोग हैं, हमें पता है शेलिंग होगी, डंडे पड़ेंगे तो हम अपना बंदोबस्त करके आते हैं। वो रुमाल मेरे पास था और हमने गीला भी था, वो इसलिए कि जब वो रख जब शेल पड़ेगा तो गीला है। और आप सब गवाह हैं, मेरे पास वीडियो है कि कुछ नामालूम लोग, पता नहीं कौन थे, कहाँ से भेज दिए गए थे, कहाँ थे, वो आके उसको तोड़ रहे थे, जिनको हम नहीं जानते थे। वो बस को तोड़ रहे थे, बस की उन्होंने खिड़की भी निकाल ली थी। हम गए, हमने उनको हटाया, उनसे डंडा छीना। जब वापस आए तो आप जैसे किसी मेहरबान ने वो तस्वीर बना ली मेरी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो डंडा हमने बस से जो लोग तोड़ रहे थे उससे छीन के मैं लाया था। एक भी फुटेज ऐसा नहीं है जिसमें हमारा कोई साथी आग लगाता हुआ, डंडे चलाता हुआ किसी और नज़र आए। और जिन लोगों ने, जो बाद में वीडियोस भी आई, उनका पता चला कि तहरीक इंसाफ से वास्ता नहीं था। और मैं बताना, पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हमने किया, हमारा हक है, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे। वो हक आइन ने दिया, ना आप छीन सकते, ना वो छीन सकता, ना कोई जज छीन सकता, ना कोई और छीन सकता। लेकिन जलाओ घेराव ना पहले हक में थे, ना आइंदा हक में थे। अब भी कहते हैं कि जिसने जलाओ घेराव किया, जो कहीं बिल्डिंगों में दाखिल हुआ, उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक चाराजोई की जाए। हम सपोर्ट करते हैं। देखिए जी, बात यह है कि मेरा ख़्याल है कि ये सब कुछ किसने किया, किसने करवाया, कौन बेनिफिशरी, अल्लाह से माफ़ी मांगे वो लोग जिन्होंने इसको करवाया, अल्लाह से माफ़ी मांगे। और 9 मई का बयानिया 9 फरवरी की सुबह को दफन हो चुका है। और जितना इसको खोलेंगे, एक मैं इस पर मैं कहना चाहता हूँ, जिसने भी मशवरा दिया गलत मशवरा था। कल के बाद लोगों की डायरेक्शन कहीं और हो गई थी, दोबारा वापस अपनी तरफ कर ली गई है। एक मैं कहना चाहता हूँ कि कोई 9 मई के ज़िम्मेदार बनाए ना जुडिशल कमीशन। कोई इख्तियार किसी का नहीं है कि कोई मैं उंगली उठा दे, मैं आप पे उठा दूँ या मैं किसी पे उठा दूँ। हम नहीं कह रहे कि किसने कराया, हमें पता है किसने कराया। हम कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाओ, मैंने कराया, इसने कराया, इसने कराया, आपने कराया, ज़िम्मेदार वो है। शेख साहब, आपने कमीशन की बात करी, अगर कमीशन बनता है तो उसकी रिपोर्ट को आप लोग तस्लीम करेंगे? चाहे 2014 का जो भी सिलसिला था, वो अगर आपके खिलाफ कोई बातें आती हैं कमीशन की रिपोर्ट के अंदर, तो क्या आप लोग उसको तस्लीम करने जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि एक कमीशन बना था, जब 2014 में जुडिशल कमीशन बना था और हमने उसको तस्लीम किया था, जब वो उसके 4 हल्के खोलने की बात हो रही थी। अब भी जो भी जुडिशल कमीशन बनता है, हम उसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर बना दें, हम उसको तस्लीम करेंगे, चाहे हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट से ले लें। हम समझ सकते हैं कि 9 मई एक ऐसा
موڑ آ چکا ہے جس میں کہ قوم میں ایک بہت بڑی ڈیوائیڈ آ چکی ہے. ہم قوم کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں چونکہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہم ہیں. ایک طرف 3 کروڑ لوگ ان 18 پارٹیوں نے ووٹ لیے ہیں, ایک طرف ہماری اکیلی پارٹی نے 3 کروڑ ووٹ لیے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ بالکل کوئی بھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, ہم اس کو تسلیم کریں گے. تھینک یو سر. میں چاہتا ہوں چونکہ اس میں 1 منٹ اگر آپ لوگ ہماری خواتین, چونکہ اس وقت اس 9 مئی کے واقعے میں ہماری بہت ساری ہماری سندھ کی صدر ہیں سرینا عدنان صاحبہ, چونکہ ایک بڑی تعداد میں ہماری خواتین اس وقت جیلوں میں. یہ اوپر رکھتے ہیں ذرا, یہ نیچے گر گیا. السلام علیکم. 9 مئی کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ شدید سیاسی انتقام جو ہے اس کا شکار بنائی گئی خواتین. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے پرامن 1 سال پہلے پرامن جو ہے احتجاج کی کال دی تھی, یہیں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا, اور ابھی ہم لبے سڑک نہیں پہنچے تھے کہ ہم پہ شدید زہریلی شیلنگ سے سٹارٹ کیا گیا, اس کے بعد ربر کی گولیاں, اور اس کے بعد جو ہے اسٹریٹ فائر کیے گئے. باغ جنہ کے اندر سے اسٹریٹ فائر ہوئے. یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ جو ہے ہمارے عمران خان جو کہ سچے لیڈر, حقیقی لیڈر ہیں, ہم ان کی گرفتاری پر احتجاج کر رہے تھے اور پوری عوام ان کے ساتھ تھی. ہمارے ساتھ, ہم اکیلے نہیں تھے, ہمارے ساتھ عوام میں سے بھی خواتین شامل تھیں. تو سب کے ساتھ جو ہے شدید ناانصافی ہوئی. ٹھیک ہے, 1 سال پہلے شدید قانون کی پامالی ہوئی, پورے پاکستان میں بھی ہو رہا تھا اور بالخصوص کراچی میں, اور ہم اپنی جان پہ کھیلتے رہے اور ہم سیاست اور حق کا علم بلند کرتے رہے. کیوں؟ کیونکہ سچ بولنا ہمارا حق ہے, اور پاکستان تحریک انصاف امن پر عمل پیرا ہے اور حق پر عمل پیرا ہے. آج بھی میرا گلا بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ 1 سال ہو گیا ہے ہم احتجاج کرتے ہیں پرامن طریقے سے, جہاں موقع ملتا ہے وہاں. آج بھی ہماری خواتین جیلوں میں ہیں, ہماری خواتین جیلوں میں ہیں. آپ لوگ ہماری آواز بنیں, انہیں چھڑوائیں. یہ سیاست, یہ انتقام نہیں ہونا چاہیے. جمہوریت پر کالا دھبا ہے خواتین کا اس وقت جیلوں میں ہونا. ہم سب پر دہشت گردی کی جھوٹی FIRs ہیں. وہی بات جو ہمارے سندھ کے صدر صاحب نے بھی فرمایا, علیم بھائی نے, کہ ہمیں پکڑتے ہیں, چھوڑتے ہیں, عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں, تھانوں میں لے کے جاتے ہیں, چادر اور 4 دیواری کی پامالی ہوتی ہے. جب شجاعت بھائی کے گھر پہ چھاپا پڑتا ہے تو ان کی عورتیں, خواتین کے ساتھ غلط ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں, خواتین کو جو ہے نا وہ ان کا حق ملنا ضروری ہے. آئین بھی یہی کہتا ہے. بس اب پامالی بند ہونی چاہیے اور ہمارے قانونی حقوق ہمیں ملنے چاہیے. ہمارا لیڈر بھی آزاد ہونا چاہیے. ان کی زوجہ محترمہ بھی اس وقت گھریلو خاتون ہیں اور انتقام کا نشانہ بن رہی ہیں, بشرا بی بی, ان کو بھی آزادی ملنی چاہیے. ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہے. اور ہم سب بھی جو سیاسی خواتین ہیں, ہم سب کو ہمارا حق ملنا ضروری ہے. اور ہمیں امید ہے کہ کل کا دن جو ایک نیا سورج لے کے نکلے گا اور ہمیں ہمارا حق ملے گا. شکریہ.